الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وعلى أهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللہ جل وجلہ کریم کی حمد و ثنا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معصم احمد مجتبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ الکرام مہمانان اعتبار سامعین و ناظرین ذوی الاحتشام، آج کی یہ پروقار محفل پاک جناب برادر حسین صاحب اور حاجی امید صاحب کے والد مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کے لیے انعقاد ہو گئی ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ جل وجلہ کریم کا یہ ہم پر بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ورنہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا امتی بھی مسلمان ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا امتی بھی مسلمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین تو دین اسلام ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، ان کے جتنے امتی ہیں وہ سب مسلمان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہم پر کرم فرمایا ہے، جو ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، جو ہم پر فضل فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس خالق و مالک نے ہم سب کو اپنے حبیب کریم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ شرف اور فضیلت سب سے بڑا شرف ہے اور سب سے بڑی فضیلت ہے کہ ہماری نسبت اس دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، کل قیامت کے دن آقا دو جہاں مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ احباب ذی وقار، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم و فضل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات پڑھ رہے ہیں اور اس میں ایک امت کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے تو عرض کرتے ہیں مولا یہ میری امت بنا دے۔ اللہ جل وجلہ الکریم نے ارشاد فرمایا نہیں موسیٰ یہ تیری نہیں، یہ احمد مختار میرے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جو فضیلت والی امت ہے یہ میری امت بنا دے، یہ جو فضیلت والی امت ہے یہ میری بنا دے۔ اللہ جل وجلہ الکریم ہر دفعہ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یہ تیری نہیں، یہ آخری نبی کی امت ہوگی۔ تو پھر جب ساری فضیلتیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کرتے رہتے ہیں، اور خالق و مالک یہی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ امت، یہ جتنی شرف والی فضیلت والی امت ہے یہ میرے آخری نبی کی امت ہوگی۔ تو آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا پھر مجھے بھی اپنے حبیب کریم کا امتی بنا۔ اللہ جل وجلہ کریم نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے وہ سب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کا ذکر کرتے رہے۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ایک تو جو پہلے نازل ہو چکا تھا اللہ کا کلام اس کی تصدیق کی، اور دوسرے نمبر پر مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ ہر بندے کو یہ خوشخبری دیا کرتے تھے کہ لوگوں میرے بعد ایک عظمت والا نبی آنے والا ہے جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ احباب ذی وقار، اس امت کی فضیلتوں میں ایک فضیلت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی وہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتم شہداء اللہ علی الارض، کہ اے میری امت تم زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہیں کہ تم جس شخص کے بارے میں اچھی گواہی دے دو گے اللہ جل وجلہ الکریم تمہاری گواہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کلمہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شخص بڑے
برے کام کیا کرتا تھا، اس کا اخلاق کردار اچھا نہیں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ کسی دوسرے موقع پر ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آدمی بہت اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آتا تھا، اس کا کردار بڑا اچھا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، کوئی مشورہ لیتا تھا اس کو صاحب اچھا مشورہ دیا کرتا تھا، کوئی ضرورت مند آتا تھا اس کی ضرورت کو پورا کیا کرتا تھا، کوئی حاجت مند آتا تھا اس کی حاجت رفع کیا کرتا تھا، اس کے کام آتا تھا، کوئی مصیبت زدہ آتا تھا اس کے کام آتا تھا، اسی وقت اس کے ساتھ کرتا تھا، اس کی مصیبت اور مشکل کو حل کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ بہت اچھا آدمی تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے بارے میں بری گواہی آئی آپ نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا واجب، اور جس کے بارے میں اچھی گواہی آئی یا رسول اللہ آپ نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ واجب، کیا واجب ہو گئی؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اللہ جل وجہ کریم نے یہ تمہیں شرف عطا فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں تمہاری گواہی اچھی نہیں ہوگی اللہ جل وجہ کریم تمہاری گواہی کی بنیاد پر اسے عذاب دے گا، مشکل میں ڈالے گا، اور جس کے بارے میں تمہاری گواہی اچھی ہوگی اللہ جل وجہ کریم تمہاری گواہی کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ پڑھا اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی جو کام بالکل تھوڑا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجر بہت زیادہ عطا فرمائے، اجر بہت زیادہ ہوگا۔ ایک نیکی کا ارادہ کریں گے، ابھی نیک کام کیا نہیں ہے، صرف نیک عمل کرنے کا ارادہ کریں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ارادہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کوئی بھی کسی نے نیکی کی دعوت دی ہے، کوئی اچھے کام کے لیے دل میں نیت کر لی کہ میں یہ کام کروں گا، ابھی ارادہ کیا ہے تو اللہ جل وجہ کریم ایک گنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ جب نیک عمل کر لیتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ جس نے نیک عمل کا ارادہ کیا تھا، نیک عمل کی نیت کی تھی، اب وہ نیک عمل اس نے کر لیا ہے تو اللہ جل وجہ کریم اس کو ایک گنا نہیں، دو گنا نہیں، 5 گنا نہیں، وہ خالق و مالک اپنی شان کے مطابق کم از کم اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی لے کر، اور یہ شرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے کہ ایک عمل کرو گے تو کم از کم، زیادہ سے زیادہ نہیں، کم از کم اللہ جل وجہ کریم 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب آبادی وقار سوال کرنے والے نے پوچھا کیا زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ اب آبادی وقار احادیث طیبات قرآن مجید کی آیتیں بے شمار ہیں، اللہ جل وجہ کریم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جس میں جتنا اخلاص ہوگا، جس میں جتنی محبت ہوگی، جتنے مخلص انداز میں، وہ جتنے اچھے انداز میں، جتنی خلوص کے ساتھ وہ کام کرے گا، اللہ جل وجہ کریم اس کے مطابق اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ جل وجہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کی مثال ایک گندم کے دانے کی طرح، مثال دے کر سمجھا، بالکل آسان سی مثال کہ ایک گندم کے دانے کی طرح ہے۔ کیسے؟ کہ ایک گندم کا دانہ جب تم زمین میں بو گے، اس کو پانی دو گے، اس کی گوڑی کرو گے تو اللہ جل وجہ کریم اس سے کتنے پودے پیدا فرماتا ہے؟ فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ جل وجہ کریم نے ارشاد فرمایا جو ایک گندم کا دانہ بو گے اس میں سے 7 بالیاں نکلیں گے، 7 سٹے، 7 بالیاں، ایک گندم کے دانے میں سے 7 بالیاں نکل رہی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ ہوگا۔ مثال بیان فرما دی کہ لوگوں اگر خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کوئی عمل کرو گے تو ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کرنے والے نے پوچھا
یا اللہ کیا اسی پہ بس ہے؟ میکسیمم 700 گنا ہی مل سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس کو ڈبل کر دے، اس کو 4 گنا کر دے۔ خالق و مالک کی مرضی ہے، تم خلوص بڑھاتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ عرض کی مولا کیا 2 گنا اور 4 گنا پھر بھی لیمیٹیشن موجود ہے؟ فرمایا نہیں، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، وہ جس کا خلوص زیادہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو لاتعداد اجر عطا فرماتا ہے، جس کا کوئی حد نہیں ہوتی، جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے صحابہ میں سے اگر کوئی ایک مٹھی کے برابر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تم جو ایک نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے خلوص کے مطابق اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، اس میں اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے، اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے، اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا احد پہاڑ کے برابر اللہ تمہیں اجر دے گا، بندہ عرض کرے گا مولا میں نے تو اتنا نیک عمل نہیں کیا۔ اللہ جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا، فرماتا ہے جو تم نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کی تھی میں اس کو اپنے پاس رکھ کر بڑھاتا رہا ہوں، بڑھاتا رہا ہوں، یہ بہت پہاڑ کے برابر اجر اب تمہارا ہے۔ اب آبادی وقار ہم اہل سنت و جماعت اہل اسلام کا یہ طریقہ ہے، اللہ جل مجدہ کریم نے جو ہمیں شرف عطا فرمایا کہ ہمارا جو قریبی رشتہ دار ہمارے دوست احباب مسلمانوں میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس وقت بھی عزت و تکریم عطا کرتے ہیں، یہ اسلام کی دی ہوئی عزت ہے۔ جس طرح ہمارے پڑوس میں ہندو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، راکھ بنا دیتے ہیں اور ان کو پانی میں بہا دیتے ہیں، پارسی ہیں تو وہ اپنے مردوں کو کھلی جگہ پر پہاڑوں پر میدانوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور درندے اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر ان کا گوشت کھاتے ہیں اور پھر ان کی ہڈیاں کسی کنویں میں پھینک دیتے اور سمجھتے ہیں کہ اس نے نجات پالی ہے۔ لیکن احباب دیوکار اہل اسلام کا طریقہ بڑا عزت والا ہے۔ اللہ جل مجدہ کریم ارشاد میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم دی ہے اور وہ عزت و تکریم دنیا میں بھی ہے۔ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس وقت بھی اس کی عزت و تکریم نظر آ رہی ہے۔ ایک اچھے پانی سے اس کو غسل دیا جاتا ہے، ایک اچھا لباس کفن کی صورت میں سفید اس کو زیب تن کیا جاتا ہے، پھر سب اہل اسلام مل کر اس کو کندھے کے اوپر اٹھاتے ہیں اور جنازے کے آگے نہیں چلتے، جنازے کو آگے چلاتے ہیں، سارے مومن مسلمان اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو سامنے رکھ کر اس کا جسد خاکی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں کہ مولا یہ نیک آدمی تھا، اگر اس سے کوئی لغزش بھی ہو گئی ہے تو ہم تیری بارگاہ میں اس کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ جتنے بھی جنازے میں لوگ شریک ہوتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس بات کی التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ خالق و مالک کرم فرما دے، کرم کر دے، اگر یہ گناہگار ہے تو یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، مولا ہم تو یہ گواہی دینے کے لیے آئے تھے کہ یہ تیرا بندہ تھا، یہ نیک آدمی تھا، اس پر کرم کر دے۔ وہ خالق و مالک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنازے میں 1 صف ہوگی، 2 صف ہوگی، 3 صفیں ہوگی، 40 صف ادھر بھی ہے، فرمایا اگر 2 آدمی بھی جنازے میں شریک ہو کر اس کی گواہی دے دیں گے، اس کے بارے میں دعا مانگ دیں گے، اللہ جل مجدہ کریم ان 2 بندوں کی گواہی، ان 2 بندوں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے خالق و مالک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ احباب دیوکار یہ ہم اہل اسلام کا طریقہ ہے اور کسی عاشق کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم جو اپنے فوت شدہ کو بڑے خوبصورت انداز میں جو کندھوں پر اٹھا کر بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ہم اس کو قبر کے حوالے کرتے ہیں اور قبر پر مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں، ہم اتنا سجا کر، اتنا اس کو نراز بنا کر، اچھے کپڑے پہنا کر اس کو وہاں پر کیوں جو ہے وہ چھوڑ آتے ہیں؟ کسی عالم صادق نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کیونکہ قبر میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لایا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونی ہے اور اس بندہ مومن نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس
سرکار آئیں تو میں ان کے قدموں پہ گروں، فرشتے کر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں ان کے قدم ناز سے اب میں کیوں اٹھوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے پاس۔ میں دنیا میں سنا کرتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی ہے، مجھے دنیا میں تو نہیں ہو سکی لیکن مجھے پتا تھا کہ قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی ہے۔ میں تو مرا ہی اس لیے ہوں کہ قبر میں پہنچ کر ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے کی جو ہے وہ دیدار ہو جائے اور زیارت ہو جائے۔ اب آبادی وقات آخری بات عرض کیے دیتا ہوں، آج کی جو محفل پاک ہے یہ اِثار ثواب کی محفل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، والدین فوت ہو جاتے ہیں تو فوت ہونے کے بعد ان کے حقوق کیا ہیں؟ زندہ ہیں تو بڑے حقوق ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے جا کر جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی خوش ہو کر زیارت کرنا ایک مقبول حج کے برابر صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کو 70 مرتبہ اگر ماں کی یا باپ کی چہرے کی خوش ہو کر زیارت کرتا ہے تو اس کو 70 مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ دریائے رحمت جوش میں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی 70 مرتبہ ایک دن میں اپنے باپ کی یا ماں کی خوش ہو کر اس کے چہرے کی زیارت کرتا ہے مسکراتے ہوئے، اللہ جل مجدہ الکریم 70 مقبول حجوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ کوئی 100 مرتبہ اپنے والدین کی خوش ہو کر زیارت کرتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ کی عطا میں کمی نہیں ہے، اگر ایک دن میں 24 گھنٹوں میں یا 12 گھنٹوں میں اگر تم 100 مرتبہ بھی خوش ہو کر اپنے ماں کے چہرے کی یا اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ جب وفات ہو جائے تو یا رسول اللہ کا ان کے حقوق ہے، فرمایا ہاں 5 چیزیں ہیں، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا الصلاۃ علیہما، ان پر نماز جنازہ پڑھنا۔ نمبر 2 والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے جب تک تم زندہ ہو اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے رہے۔ یہ جو آج کی محفل ہے یہ بھی اسی دعا کی ایک کڑی ہے کہ ان کے جو اولاد ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے آج بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے، سب نے پڑھا ہے اور آج ہم سب مل کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ خالق و مالک بتقاضۂ بشریت اگر ان سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو قبروں میں جائیں گے تو گناہوں کی گٹھڑیاں ان کے سروں پر ہوں گی، لیکن جب کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب اٹھائے جائیں گے تو اس وقت گناہوں کی گٹھڑیاں نہیں ہوگی بلکہ اللہ رب العزت ان کے لیے نیکیوں کی اور اجر و ثواب کی گٹھڑیاں ان کے ساتھ ہوں گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ چاہے تو گناہ لے کر جب کل قبر سے اٹھے گا تو نیکیاں لے کر اٹھے گا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کے لاحقین، جو ان کی اولاد نیک عمل کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے ہیں، خالق و مالک قبر میں اس کا ثواب ان کے لیے جمع فرماتا ہے۔ تیسری بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان کے لیے دعا بھی ہو گئی، ان کے لیے نماز جنازہ بھی ہو گئی، فرمایا انفاذ عہدہما، جو تمہارے والدین نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کوئی رشتہ طے کیا ہے، کوئی کاروباری وعدہ ہے، کوئی معاہدہ ہے، ان کا پورا کرنا بھی یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرار صدیقہما، کہ اپنے جو والدین ہیں، والد کے جو دوست ہیں، والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، محلے دار ہیں، رشتہ دار نہیں، یہ علیحدہ جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح دنیا میں اپنے والد کا، اپنی والدہ کا احترام کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد جو والد کے دوست ہیں، جو والدہ کی سہیلیاں محلے دار ہیں، ان کا بھی اسی طرح احترام کرو جس طرح اپنے والدین کا احترام کیا کرتے ہیں۔ اور 5ویں بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، اور اس صلہ رحمی کو برقرار رکھنا کہ جن کا ان کے ساتھ نسبی تعلق ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو تعلق دار ہیں، جتنے بھی والد کے رشتہ دار ہیں،
رشتے دار ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح حسن سلوک کرنا ہے جس طرح اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے تھے. اب آپ بزرگان یہ بڑی مشہور بات ہے کہ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. لوگوں ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے، لیکن جنت میں جب داخل ہونا ہے تو جنت کا جو مرکزی دروازہ ہے وہ تمہارا والد ہے، وہ تمہارا والد ہے. اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے. اللہ جل مجدہ الکریم نے والد کو بڑا مرتبہ و مقام عطا فرمایا. آخری بات عرض کیے دیتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، یہ بہت بڑی بات آپ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والد کے حوالے سے ذکر فرمایا اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کر دو، باپ کی اطاعت کرو، باپ کی فرما برداری کرو. اگر تمہارا باپ راضی ہے تو سمجھ لو تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تم نے اپنے والد کو ناراض کر دیا تو سمجھ لو باقی جتنے عمل کرتے رہو گے وہ ایک طرف، اگر باپ ناراض ہے تو سمجھ لو تمہارا خدا بھی تم سے ناراض ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ہم ان کی خدمت کریں. حضور نے فرمایا ہما جنت کا و ہما نار، یہ دونوں تمہاری جنت ہے، یہ دونوں تمہاری دوزخ ہے. ان کی خدمت کرو گے تو جنت ہے، خدمت نہ کرو گے ناراض ہو ان کو ناراض کرو گے تو دوزخ ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، بتا دیا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کرنا. باپ راضی ہوگا تو ماں کو راضی کرو گے، ماں کے ذریعے جو جنت ملے گی اس میں سے اگر جنت میں داخل ہوگے تو وہاں مرکزی دروازہ وہ والد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے وصال اور وفات کے بعد ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.